السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 جو ہے اس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے انتہائی اختصار کے ساتھ، جیسا کہ اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے جو لوگ پہلے والے لیکچر نہیں سن سکے ان کے لیے ریمائنڈر بھی ہے۔ تعوذ سے پناہ کیسے مانگنی ہے، کیسے لینی ہے، کس سے لینی ہے، اور اسی طرح تسمیہ کے فوائد کیا ہیں۔ ایک بسم اللہ کے جملے میں کتنی برکت ہے، اور الحمدللہ رب العالمین کے اندر اس سورۃ فاتحہ کی اہمیت کیا ہے اور فضیلت کیا ہے۔ مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اس کی وضاحت کی اور بعد میں بھی مالک یوم الدین، روز جزا، سزا کا مالک، حشر کے دن کا مالک، یوم الحساب کے دن کا مالک اللہ تعالی ہے۔ اور اسی طرح آج ہم پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک، صرف تیری ہی، خاص تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک، خاص تیری ہی یا صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں یا مدد مانگتے ہیں۔ اب ہم اس کو تفصیلی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ ایاک، صرف تیری ہی یا خاص تیری ہی، جیسا کہ انسان جب کسی کو بات کرنے لگتا ہے نا، عام طور پہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ میں بات کر رہی ہوں آپ سے، تو اس بات کو بروزن بنانے کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ خاص میں آپ کے لیے بات کر رہی ہوں۔ تو جب ہم اردو میں یا پنجابی میں اپنی زبانوں کے اندر خاص لفظ کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی خاص ہے۔ فرض کیا یہ تحفہ آپ کے لیے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ تحفہ خاص آپ کے لیے، یعنی یہ جو تحفہ ہے یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، خاص آپ کے لیے، اسپیشل آپ کے لیے۔ جب ہم اسپیشل کا لفظ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یہی اس کے قابل تھا، جس کو میں نے دینا تھا، جس سے میں نے بات کرنی تھی، امانت کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے یہی اس کے قابل تھا، تو اس لیے یہ خاص کا لفظ لگایا جاتا ہے۔ تو اب آپ کا ذہن بن گیا کہ خاص جو ہے وہ کسی خاص کے لیے ہی لگایا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ان خاص سے بھی سب سے زیادہ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ ہم جب عبادت کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم مصلی کے اوپر ہاتھ باندھ کر، تو نہایت عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، جہان والوں کا مالک ہے، رحمان اور رحیم ہے،
بدلے کے دن کا مالک ہے، اور ہم کہتے ہیں ایاکا، خاص تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کے ہم مصلی پہ کیا کہتے ہیں؟ ایاکا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو ترجمہ نہیں آتا ان کے لیے کہ نون ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عبادت جو ہے اس کا مفہوم، عبادت جو ہے وہ، اب یہ صرف عبادت صرف اس کو نہیں کہتے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت اس کو کہتے ہیں، بلکہ عبادت ہر اس کو کہتے ہیں جو کوئی اپنے مذہب میں، جس نے اپنا کوئی معبود بنایا ہوا ہے، اس کے طریقہ، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، چاہے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو مذہب ہے، جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، وہ اپنے معبودوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے ہیں یا جس طرح وہ ان کی پوجا کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان سب کو اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے مذہب میں، ہر ایک مذہب میں عبادت کا طریقہ الگ ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ عبادت کے بغیر کوئی مذہب بھی نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں جیسے نماز، تو یہ نماز ہمیں بتانی پڑتی ہے کہ یہ کیا ہے، عبادت ہے کہ آپ کرو۔ اور یقین کریں کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ لا مذہب ہے، اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، وہ لا دین ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اگر ہم کسی بندے کو کوئی بھی بات کرتے ہیں کہ اب فرض کیا کہ کوئی بھی ہندو دیکھ لیں، وہ اپنے مخصوص وقت میں جا کے وہ جو بنے ہوتے ہیں ان کے گرجا گھر یا جو بھی ان کے نام ہیں، اتنے تفصیلی نہیں ہم جاتے، جس طرح وہ جا کے عبادت کرتے ہیں، یا عیسائی ہیں ان کے گرجے بنے ہوتے ہیں، یا اس طرح وہ اپنے مخصوص وقت میں جاتے ہیں، وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم جو نماز نہیں پڑھتے وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ شریعت میں تو صاف طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اور جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ ہم ڈائریکٹ کسی کو یہ کہیں گے کہ یہ کافر ہے، اس کے تیور کیسے بدلیں گے، کس طرح اسے غصہ آئے گا کہ مجھے کافر کہا ہے۔ لیکن شریعت کے لحاظ سے بھی دیکھیں، جو بندہ عبادت نہیں کرتا اس کا کوئی مذہب بھی نہیں، وہ کسی مذہب پہ نہیں ہے، وہ خود کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ لا دین ہے، وہ بے مذہب ہے۔ اور اس کے سوا اگر کوئی بندہ لا دین ہے، اس کی کوئی گواہی نہیں، اس کی کوئی گواہی نہیں، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وہ جتنے مرضی صدقے کرے، وہ جتنی مرضی نمازیں کرے، جتنی مرضی زکوٰۃ دے، جتنا مرضی کچھ وہ عمل نیک عمل کر لے، لیکن اگر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ بندہ لا دین ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ میں ہر کوئی دوسرا عمل کر کے تو اللہ کے ہاں بڑا کوئی رتبہ پالوں گا، نہیں پائے گا۔ اس لیے سب سے پہلی بات کہ اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی۔ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ کا جو بھی مذہب ہے دنیا میں، اور اگر آپ کا مذہب ہے تو اس مذہب میں عبادت ہوگی۔ تو اگر آپ مسلمان ہیں، 5 وقت کی نماز اللہ پاک نے آپ پہ فرض کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کسی مذہب پہ ہوں گے، اور پھر اگر مذہب کے ساتھ آپ ہیں تو آپ سنت کی اتباع کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو پڑھیں گے۔ افسوس کہ شیطان نے ہمیں اس طریقے پہ ڈال دیا کہ ہم اپنی عبادات کو چھوڑ کے ہم نے اپنے گریبان پکڑ لیے،
اور ایک دوسرے کو تنقید کرنا شروع کر دی۔ تمہاری عبادت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی عبادت اس طرح ہے، ہماری عبادت اس طرح ہے۔ اور عبادت کرنے کے بجائے یہ تھا کہ ہم عبادت کرتے اور توجہ جو ہے وہ ہماری ساری عبادت کی طرف رہتی۔ ہمارا حق یہ تھا کہ ہم کیا کرتے کہ اس عبادت کو احسن طریقے کے ساتھ اچھے طریقے سے ادا کرتے، لیکن عبادت کو کرنے کے بجائے ہم ایک دوسرے پہ تنقید زیادہ کرنے لگ گئے اور عبادت کو تھوڑا کرنا شروع کر دیا، بلکہ نہ کرنے کے برابر۔ عبادتیں چھوڑ کے تو ہم ایک دوسرے پہ پہلے تو کرنی ہی نہیں، اگر فرض کیا کوئی نماز پڑھنے لگ جائے تو اس پہ تنقید کرنی، آپ کی نماز اس طرح ہے۔ اور میں کبھی بھی آپ لوگوں سے یہ بات نہیں کروں گی کہ آپ کسی بندے کو یہ اس کی نماز کو فوراً کچھ لوگوں کے سامنے یا اس کی عبادت کو آپ تنقید کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ کا کوئی بہت ہی قریبی ہے یا آپ کو اس کا احساس ہے دنیاوی طور پہ یا آخرت کے طور پہ، آپ اس کو سمجھانا چاہتی ہیں، تو پھر آپ تنہائی میں کبھی آپ ملیں تو آپ اس کو بتا دیں کہ یہاں سے آپ نے یہ نہیں کیا، یہ دلیل ہے، یہ حدیث ہے، اگر آپ نماز کو ٹھیک کر لیں یا اپنے قرآن کو یا جو بھی وہ عبادت کرتی ہے، تو یہ ایک تنہائی میں آپ اس کی عزت کرتے ہوئے، اس کی رسپیکٹ رکھتے ہوئے آپ یہ طریقہ جو ہے وہ سر انجام دے سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ محفل میں اس پہ تنقید کر کے، اس پہ غصہ کر کے، اپنا علم جھاڑ کے تو اس کو۔ اور ابھی کچھ ہم خود مومن ہوئے نہیں ہوتے اور دوسروں کو ہم اپنا کردار دکھانے کے بجائے ہم اپنا علم دکھانا شروع ہو جاتے کہ مجھے بڑا پتہ ہے، ایسے کر لو۔ اور اس طرح بندہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کی دعوت کو کبھی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہے کہ 40 سال نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین اور صادق اور امین کا لقب ملا، یعنی سچائی بھی ان کی مشہور تھی اور اس کے بعد امانت داری بھی۔ تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی، اور وہ سچ سمجھتے نہیں بلکہ پکا انہیں یقین تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن حسد اور بغض کی بنا پر انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ تو بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ جس مذہب کے ساتھ بھی ہیں، مذہب ایک الگ چیز، آپ فرقہ لے لیں، مسلک لے لیں، آپ جس مسلک سے بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ تفہیم القرآن میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی کے بازو کھینچے ہوں، کسی پہ تنقید کی ہو اور کسی کے مذہب کو، کسی کے دین کو برا بھلا کہا ہو۔ سب مسلمان ہیں، جو بھی فرقہ ہے، آپ کا جو بھی مسلک ہے، ہم آپ کو اس کلمے کی طرف لاتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ، سب کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سب نے، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب پہ جو ہے وہ نماز، روزہ، قرآن، سب پہ یہ اتنا ہی برابر ہے۔ لہٰذا یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبادت کسی فرقے، کسی مذہب، کسی مسلک، کوئی ایسا دین ہے ہی نہیں کہ جس میں یہ بات نہ ہو۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، عبادت کے آگے دیکھنے ہیں کہ جو سب سے پہلے اس کی قسمیں کتنی ہیں۔ اس قسموں سے بھی پہلے ایک قسمیں جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں وہ یہ ایک ہے قلب الناس، لوگوں کو دل کو مطمئن کر رہے ہیں۔ نماز سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا، قلب الناس، لوگ مطمئن ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ بڑا نمازی ہے، نہیں پڑھنی تھی، محفل ہے، دوسرے سارے پڑھ رہے ہیں، اٹھ کے پڑھ لی، آپ کو نماز سے کوئی لگاؤ نہیں، گھروں میں کبھی نماز ادا نہیں ہوئی۔ یا آپ نے جب دیکھا کبھی بیوی جو ہے وہ خاوند کے سامنے پڑھ رہی ہے، کبھی خاوند بیوی کا دل بہلانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اور اسی طرح بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے ڈر کے پڑھ رہے ہیں، حالات اسی طرح کے بنے ہوئے۔ تو یہ قلب الناس، آپ لوگوں کو مطمئن کر رہے ہیں، آپ کو نماز کے ساتھ کچھ نہیں لگے، یہ ایک ایکٹیویٹی ہے اور آپ جو ہے وہ اس طرح ادا کرتے ہیں۔ اور ایک نماز وہ ہے جو آپ اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا اخلاص وہ نہیں ہوتا، صرف آپ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک عادت بنی ہوئی ہے
तो उस आदत की बिना पर आप खुद को मुतमिन करने के लिए नमाज अदा कर लेते हैं। और उस नमाज में पता कैसी नमाज होती है कि वक़्त की पाबंदी नहीं है, जब दिल किया पढ़ ली। अगर वक़्त जा रहा है तो कोई इसकी अल्लाह का खौफ नहीं, बल्कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। एक वक़्त का एहसास कोई नहीं और दूसरा आपको रकत का एहसास कोई नहीं। अब अक्सर ये बात मशहूर है और इस बात को उछाला भी जाता है। मेरी कोशिश है कि मैं हर एक बात की इस तरह वज़ाहत करूँ जो लोगों के ख़िलाफ़ करके और मज़ाहिब के मसलक के ख़िलाफ़ करके लोगों के जो दिलों में नफ़रतें डाली जाती हैं। अब अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ ऐसा मसलक है जो सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ते हैं और फ़र्ज़ पढ़ लेने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि कोई ऐसा फ़िरका नहीं है कि जिसमें ख़ासकर कुरान और हदीस वाला, कुरान और सुन्नत वाला ऐसा फ़िरका कतई नहीं है कि आप उसमें फ़र्ज़ पढ़ें। फ़र्ज़ क्यों पढ़ेंगी? फ़र्ज़ तो अल्लाह पाक ने मजबूरी में, बहुत बीमारी में, बहुत बीमारी में, यानी आप इतने लाचार हैं या आप बीमार हैं या आप फ़र्ज़ की आपकी गाड़ी निकल जाएगी, आपका सफ़र है और आपके पास वक़्त नहीं, या कोई ऐसा मामला, आपका बच्चा बीमार है या आपको कोई ऐसी परेशानी लाहक है या सेहन में कोई जनाज़ा पड़ा हुआ है, कोई ऐसा आपने आपके साथ मामला दरपेश है कि आप वक़्त ज़्यादा नहीं दे रहे, तो फिर आप फ़र्ज़ अदा कर लें। फिर आप क्या कर लें? फ़र्ज़ अदा कर लें। लेकिन अगर आप घर में, अपने घर में रूटीन के साथ हैं, तो सिर्फ़ आप बाकी सारा कुछ रूटीन पे करके तो उठ के फ़र्ज़ अदा करती हैं। क्यों? फिर क्यों करती हैं? फिर ऐसी कोई नमाज़ नहीं है, ऐसी कोई दलील नहीं है कि आप सिर्फ़ फ़र्ज़ अदा करें। आप कम से कम दिन में फ़र्ज़ों के अलावा 12 सुनतें लाज़मी पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फ़रमान है, जिसने फ़र्ज़ों के अलावा दिन में 12 सुनतें पूरी की, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक महल तैयार करेगा। तो ये ज़हन में रखते हुए फ़र्ज़ों के अलावा सुन्नतों को पूरा करें। और अक्सर ऐसा होता है कि हमने अपने बच्चों के ज़हन बना दिए हैं, सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ लो कुछ नहीं होता। तो बच्चे फ़र्ज़ पढ़ते, पढ़ते, पढ़ते इंतहाई इख्तिसार के साथ वो फ़र्ज़ों पे ही कायल हो जाते हैं। ठीक है जी, फ़र्ज़ ही पढ़ने हैं, क्या है? मेरा सुबह टेस्ट था इसलिए मैंने सुबह फ़र्ज़ पढ़े, मेरा सुबह पेपर है इसलिए मैंने फ़र्ज़ पढ़े हैं। ख़ासकर टीनेज बच्चे या बच्चियाँ, वो क्या कहेंगी कि मैंने पेपर याद करना था। बच्चे, कौन-सी ऐसी कामयाबी लेनी है कि जो आप 5 मिनट एक्स्ट्रा नमाज को दे नहीं रहे और दुनियावी तालीम को आप घंटों घंटे और आधी-आधी रात तक जाग कर आप वो मैथ और बायोलॉजी और उस पे आप सर खपा के और फिर आप कामयाबी माँग रहे हैं। ये शैतान ने धोखा दिया हुआ है वालिदैन को भी और बच्चों को भी। ऐसी कोई कामयाबी ऐसी नहीं मिलती जो आप नमाज को वक़्त कम दे के और दुनिया को वक़्त ज़्यादा दे के और आप समझते हैं कि हमें कामयाबी मिल जाएगी। इसलिए ऐसी मजबूरी कुरान और हदीस से साबित नहीं है कि आप ऐसी मजबूरी के साथ सुन्नतें अदा करें। आप ऐसी मजबूरी सामने रखें और सुन्नतें अदा करें। और इंतहाई छोटे-छोटे काम कि मैं सुन्नतें छोड़ रही हूँ। एक दूसरी वजह ये है कि आपके जिस्म के साथ ऐसा मसला है, फ़र्ज़ किया कि आप इंतहाई दर्द में हैं, जिस्म दर्द में हैं, बीमारी में हैं, या आपको जो है ना वो कोई बच्चा इतना तंग कर रहा है, माँ को तंग कर रहा है या इस तरह की, तो आपका बच्चा पीछे से खींच रहा है कि मुझे फ़ीडर डाल दो, मुझे ये कर दो, मुझे वो कर दो, तो उस सूरत में आप ना पढ़ने से बेहतर है फ़र्ज़ पढ़ें, छोड़ें नहीं उस सूरत में। लेकिन पढ़ें ज़रूर। और फिर एक और भी हल है इसका, जब आपका बच्चा चुप कर जाए, आप उसके मुँह में फ़ीडर डाल दें या आप उसकी ज़िद को पूरा कर दें या आपका वो काम ख़त्म हो गया, अगर टाइम है, वक़्त है, तो सुनते फिर बाद में पढ़ लें। यानी आप अपना थोड़ा-सा टाइम करके तो आप दरमियान में 10-15 मिनट रिलैक्स होके तो आप दोबारा सुनते अदा कर लें। तो ये इंतहाई छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये रिमाइंडर इसलिए है ताकि हमारी नमाज़ें भी, हमारी इबादत बेहतर हो जाएँ। हमारी इबादत बेहतर हो जाएँ, हम जो छोड़ते हैं, हम ये समझते हैं, तो ये अपने ज़हनों से बात निकाल दें कि जो है
وہ سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، صرف فرض پڑھنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور بات، جو 12 سنتیں میں نے کہی ہیں وہ انشاءاللہ جس کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی سنت کے مطابق میں اس کو حدیث سینڈ کر دوں گی۔ تو ایک اس میں یہ بات ہے کہ اس میں عصر کی سنتیں ایڈ نہیں ہیں اس 12 سنتوں میں، لیکن حدیث اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عصر کی سنتیں پڑھے گا اس پہ دوام ہوگا، جو اس پہ ہمیشگی اختیار کرے گا فرضوں کے علاوہ، اس کے چہرے کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یعنی اس کا کیا فائدہ ہے کہ عصر کی جو سنتیں پڑھے گا اس کو ہمیشہ پڑھے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور بات توجہ طلب ہے کہ یہاں پہ عصر کی سنتیں اس 12 سنتوں میں نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ حدیث مل رہی ہے کہ اس کی فضیلت یہ ہے۔ تو اگر فضیلت یہ ہے، آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ پھر عصر کی سنتیں بھی ادا کریں۔ تو اس کے ساتھ یہ تو نماز کا ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہ جس کا یہ 2 قسمیں ہو گئی، ایک وہ کہ ہم لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں ہمیں نماز سے کچھ نہیں لگے، ایک وہ جو خود دل بے چین رہتا ہے تو ہم کیا کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن پھر بھی خشیت الہی ہمارے نزدیک سے نہیں گزرتی۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں میں نماز پڑھ کے بھی سکون نہیں آتا، نماز پڑھ کے بھی میرے کیا ہے، مال کی ہوس پوری نہیں ہوتی، دل کی خواہش پوری نہیں ہوتی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ صرف سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ نماز کی سمجھ کوئی نہیں، نماز کی سمجھ آ جائے، نماز کی سمجھ آ جائے کہ میں نے پڑھا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، میں کس رب کے سامنے کھڑی تھی، تو پھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہ وضو کرتے اور کانپنے لگ جاتے۔ لوگوں نے پکڑا، پوچھا کیا ہوا ہے آپ کو، کوئی شدید کپاہٹ کیوں تاری ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ سوچ کے کانپنے لگ جاتا ہوں کہ میں نے اس ہستی کے لیے جانا ہے، ڈر کے خوف سے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، وضو چھوڑ کے ہم پوری نماز بھی ادا کر لیں، لیکن خوف کوئی نہیں آتا، ڈر کوئی نہیں آتا اس ہستی کے سامنے۔ ہماری نمازوں کے اندر کہیں سے کہیں خیالات جا رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کہیں خیالی پلاؤ پک رہے ہوتے ہیں اور پڑھ نماز رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں نماز سے ملتا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، عبادت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو پھر آپ کا ذہن یہ ہوگا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کچھ مانگ رہی ہوں، کسی مقصد کے تحت کھڑی ہوئی ہوں، تو میں جتنی دیر یہ کھڑی ہوئی ہوں یہ میری عبادت ہے، میں رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں۔ اور اگر آپ یہ ذہن بنائیں کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، لیکن ہم وہاں بھی ذہن یہی بنا رہے ہوتے ہیں کہ میرا فلاں ناراض ہے، اس کو کیسے راضی کرنا ہے۔ حقیقت بات ہے ہماری نمازوں کے اندر سے وہ لطف چلا گیا۔ اچھا، سجدے میں ایک لذت ہوتی ہے، جو بندہ سجدہ کرتا ہے اس کو اگر لذت نہیں مل رہی تو اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرے، اور اس کے سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ بد نظری ہے۔ جب عورتیں غیر محرم مردوں کی طرف دیکھتی ہیں ٹکٹکی باندھ کر، اور اسی طرح غیر محرم مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ اپنی عبادتوں میں لذت لینا چاہتے ہیں، آپ اپنے سجدوں کو لذت والا بنانا چاہتے ہیں، پہلی ہی نظر ایک دفعہ نظر پڑے تو فوراً نظر پھیر لیں، اس کے بعد نظر نہیں کریں۔ جب آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے تو ایسے آپ کی عبادت میں حلاوت شروع ہو جائے گی، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ آزما کے دیکھ لیں، جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، گناہ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اتنے میں کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کوئی اسکالر بھی سن رہے ہیں، لیڈیز کے لیے خاص کر، اگر آپ کوئی اسکالر بھی سن رہے ہیں، کوئی اچھی چیز بھی سن رہے ہیں، تو آپ کو سننے سے غرض ہے، آپ کو لازمی اس کے چہرے پہ آپ نظر باندھ لیں تو فلاں کا کس طرح کا ہے، فلاں کس طرح کا ہے، تو یہ چیز آپ کے نقصان دہ کس طرح ہے کہ آپ کی عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی۔ آپ لیکچر سن سکتے ہیں ٹی وی پہ، تقریر لگا کے آپ
آپ کے جدید دور ہے، کچھ بھی سن سکتے ہیں، لیکن آپ غیر محرموں کی طرف نظر کو نہ باندھیں۔ بازار میں جائیں تو آپ نے سودا خریدنا ہے، آپ اپنے سودے کی طرف توجہ رکھیں، دکاندار پہ نظر نہ جمائیں۔ آپ کسی رکشے پہ بیٹھتی ہیں، آپ کسی جگہ پہ جاتی ہیں، آپ کو کوئی بھی کسی کے ساتھ آپ کا مطالبہ مرد کے ساتھ ہے، تو آپ اپنی نظر کو، نگاہ کو جھکا کے رکھیں، یہ آپ کی عبادت میں لذت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے یہ ثابت ہوا کہ ہم نے نماز لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھنی، اور ہم نے نماز اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ میں مطمئن ہوں، بس ٹھیک ہے، لیکن ہم نے نماز اس طرح پڑھنی ہے کہ اللہ کو مطمئن کریں۔ ہم تو اپنی نمازوں سے خود مطمئن کوئی نہیں، ہم خود کوئی نہیں۔ کبھی سلام پھیر کے نا بعد میں سوچئے گا، میں اپنی نماز سے مطمئن ہوں، میں نے اچھی پڑھی ہے، آسن طریقے سے رکوع کیا ہے، آسن طریقے سے میں نے سجدہ کیا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ رکھتے بھی بھول رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خود کو مطمئن نہیں کر سکیں، آپ اللہ رب العزت کو کیسے مطمئن کریں گی؟ تو اس لیے نماز وہ نماز ہے جس میں خشیت الہی ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، اور طریقہ مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوگا۔ اور اگر یہ عبادت آپ اللہ سے ڈر کے کرتے ہیں لیکن طریقہ محمدی کی مور نہیں، تو پھر اس کا بھی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد عبادت تین قسم کی ہے۔ پہلی عبادت قولی، یعنی قولی عبادت میں تسبیح، تمحید، اور یہ جو ہم اللہ کی حمد، ثنا اور اس کی کمال، اس کے سارے جو اس کا رزاق ہونا، اس کا جو ہے وہ ہر طرح کی ہم صفت بیان کرتے ہیں، یہ ہماری قولی عبادات ہے۔ بیٹھ کے تسبیح کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت، اور اسی طرح دن بھر میں جتنے بھی ہم اچھے اور نیک قول بولتے ہیں، وہ ہماری قولی عبادت ہے۔ کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں، یہ ہماری قولی عبادت ہے۔ اور ہماری جو فعلی عبادت ہے، وہ جو کہ پہلے ہم نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا، نماز جو ہے وہ ہماری فعلی عبادت ہے، روزہ ہے، ہم دن بھر میں بھوک پیاس اللہ کے لیے برداشت کرتے ہیں، یہ ہماری فعلی عبادت ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کوئی ایسی مشقت جو ہم کرتے ہیں، جس میں ہماری بدن کی قوت لگتی ہے، طاقت لگتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ ہماری فعلی عبادت ہے۔ اب ہماری جو مالی عبادت ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو مال ہے، مال ہمارا نہیں ہوتا، ویسے ہم اپنا مال کہتے ہیں، وہ مال بھی اللہ کا دیا ہوا مال ہوتا ہے، اللہ نے دیا وہ مال۔ تو وہ جو مال ہے، اس میں سے ہم صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، غریبوں، یتیموں، مساکینوں، مسجد، مدارس، ان کا حصہ نکالتے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی اس آیت پر ایمان لے آئیں، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ویسے بات ہے، یہ بات نہیں ہے۔ آپ اس کو تجربے میں بے شک ثابت کیجئے۔ جس نے امیر ہونا ہے، جس نے خود کو امیر کرنا ہے، جس نے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کروں گا، مجھے کبھی بھی غربت نہ آئے، میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے بعد آپ یہ نہ دیکھیں میری جیب میں یعنی ہیں یا نہیں ہے، آپ اپنی روٹین بنا لیں۔ اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو 100 روپے میں آپ 10 روپے صدقہ کر دیں، آپ 10 روپے۔ اگر آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے تو 1000 میں سے آپ اس کے 50 روپیہ صدقہ کر دیں، 100 روپیہ، جتنی آپ کی روٹین ہے، آپ کا استطاعت ہے۔ اور صدقہ یہ سوچ کے کریں کہ میں نے امیر ہونا ہے، یعنی میں نے غنی ہونا ہے، میرے پاس مال کی کمی نہ ہو۔ اگر آپ یہ ذہن بنا لیں گے، اس نیت سے آپ صدقہ کرنا شروع کر دیں گے، کبھی بھی آپ کی موت تک آپ کو پیسے کسی سے مانگنے نہیں پڑیں گے۔ یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، یربی صدقات۔ اور آپ نے کبھی دیکھا ہے جو لوگ بھی صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، اللہ انہیں اور دیتا ہے۔ ایک رمضان میں وہ دے رہے ہیں نا، اس سے اگلے رمضان میں اللہ اور وسعت دے گا۔
تو اسی طرح یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ہر وسعت کے لیے صدقہ ہے، یعنی جو وسعت والے ہیں، مال والے ہیں، وہ صدقہ دے، بلکہ آپ مال والے بننا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی صدقہ دیں۔ آپ مال والے بننا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی صدقہ کریں، آپ نکالیں صدقہ، آپ اس کا 10واں حصہ کچھ۔ تو ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے نہیں بس استطاعت ہوئی تو پھر استطاعت کیسے ہوگی؟ آپ اللہ کے لیے قدم اٹھاؤ، آپ نسخہ کرو۔ ہمیں دنیاوی طور پہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ صحت کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں یہ والا کام کریں تو ہم فوراً مشورے پہ عمل کر لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم قرآن کے فیصلے بھی سناتے ہیں، حدیث بھی سناتے ہیں، لیکن اس پر کبھی کسی کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ تو اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ہمسایوں کی طرف کوئی اچھی چیز بنائیں تو آپ یہ سمجھ کے صدقہ ہی سمجھ کے، ضروری نہیں وہ صدقہ صرف پیسوں کے ساتھ ہے، وہ صدقہ آپ کا ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی اچھی چیز بنائیں تو آپ یہ ذہن بنا لیں کہ آپ تھوڑی سی چیز ایکسٹرا بنا لیں، ہمسایوں کے گھر پلیٹ 2 پلیٹیں، ساتھ والے دائیں بائیں کی طرف توجہ رکھیں، خیال رکھیں اور ان کو بھی بھیج دیا کریں۔ رشتہ داروں کا، محلے داروں کا کوشش کریں کہ کوئی ایسا صدقہ، یعنی آپ ایک بہانہ ہے کہ رشتہ دار ہیں، جیسے عید ہے تو آپ کسی کو گفٹ دے دیں، آپ بے شک آپ کا صدقہ ہوگا، آپ کا ذہن جو بھی ہے، لیکن اس کو آپ گفٹ کی صورت میں، آپ اگر پیسے رکھ رہی ہیں تو آپ اس کو ایک گفٹ بنائیں، آپ کسی مستحق کو اس کا گفٹ بنا کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس کی کئی صورتیں ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، قولی عبادت، فعلی عبادت اور مالی عبادت، اور مومن کے لیے یہ عبادات ضروری ہیں، اور یہ اللہ کے لیے اگر کرے گا تو پھر اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اگر یہ دکھاوا ریاکاری کے لیے کیا تو اس کا اجر بھی نہیں ملے گا، اور دنیا میں بھی۔ اب فرض کیا کہ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، لوگ ہمیں سخی کہیں گے، تو قیامت والے دن، یہ حدیث لمبی ہے، اس کا مفہوم بیان کرتے آگے چلوں۔ قیامت والے دن اللہ فرمائے گا کہ اس کو سخی کو کھینچو اور جہنم میں لے جاؤ، اور پوچھا جائے گا یہ تو وہ بندہ تھا جو بڑے بڑے مال تقسیم کرتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کو آسانیاں دیتا تھا، اس کو کیوں جہنم میں گرایا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو یہ دل تھا کہ مجھے شہرت ملے، لوگ مجھے سخی کہیں، تو آج اس کو سخی اس وقت دنیا میں کہلوا دیا گیا، آخرت میں اس کا کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ تو اس لیے لوگوں کی توجہ مقصود ہو تو پھر آپ کو یہی شہرت، صرف شہرت ملے گی۔ اور اگر آپ کا یہ ذہن ہو کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، اگر آپ کا یہ ذہن ہو کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے اور میرا صرف جو ہے معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو جو ہے اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ پہ بدلہ ملے گا۔ آگے ہے وَإِيَّاكَ، اور خاص تیری ہی، یہاں پہ سارے معبودان باطلہ کی نفی ہو گئی، خاص تیری ہی یعنی خاص ہو گئی، ہم کسی کے علاوہ، ہم انسان کتنا غافل انسان ہے کہ ہم خود کہتے ہیں اللہ خاص تیری ہم عبادت کرتے ہیں، اور دل چاہے اٹھ ادھر سے مسلح کی اٹھنے کے بعد اور پھر کیا کہنے لگے، فلاں مدد فلاں مدد فلاں مدد، پھر سمجھ نہیں آتی کہ ہم تو اللہ سے بات کر کے آئے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، اور پھر بعد میں کیوں ہم نفی اس کی کر دیتے ہیں؟ تو اس لیے توحید والا ایسا معاملہ ہے کہ اس وقت سے بھی اور بعد میں بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ رب سے بات کی ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ مدد کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک مدد وہ ہوتی ہے جو ظاہری مدد ہے، اور ایک مدد وہ ہوتی ہے جو باطنی مدد ہے۔ جو ظاہری مدد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پہ کسی انسان سے مدد لے رہے ہیں، وہ بالکل جائز ہے مدد لینا، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بڑی وزنی ہے، آنا میرے ساتھ ہیلپ کے لیے، یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ظاہری مدد ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ فرض کیا کہ آپ کو چاہیے کہ میرے ساتھ کوئی دوسرا بندہ ہو، یا آپ اس کو ظاہری طور پہ مدد، ہیلپ جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں، لیکن ایک مدد وہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لائق ہے، اور کسی کے لائق ہے ہی نہیں کہ کوئی مدد کرے،
لیکن ہم اس کے بارے میں بھی غلط فہمیاں پال رکھی ہیں، تو ہم اس شرکیہ فکروں کو بولتے ہوئے کبھی ڈر نہیں آیا، کبھی خوف نہیں آیا، اٹھتے بیٹھتے ہم کیا کہہ دیتے ہیں، استغفر اللہ یا علی مدد۔ کوئی دنیا میں اس فکرے کو ثابت کرے قرآن و حدیث میں، صحابہ کرام سے، اللہ کے نبی سے، کہ کسی بندے نے یا انبیاء سے ثابت کرے یا قرآن سے ثابت کرے کہ کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی ہو، کوئی بندہ ثابت کرے اور مدد مانگی۔ یہاں تک کہ حضرت علی کی زندگی میں بھی اگر کسی نے یہ فکرہ بولا ہو تو جو ہے آپ کسی بھی طرح سے جو چاہے آپ کوئی سلوک کر سکتا ہے۔ اللہ حضرت علی تو اتنے بڑے معاہد تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں ان کے اندر رکھی تھی، تو اللہ معاف کرے، ان کی غلطی اس میں نہیں ہے جو خود سے بعد میں پکارتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد، کچھ لوگ اس کے علاوہ مختلف پیروں کو، کچھ مختلف اپنے اپنے جو جو بنائے ہوئے معبودان باطلہ ان کو پکارتے ہیں۔ لیکن میں یہاں پہ ہر بات کی نفی میں نہیں کر رہی، قرآن کر رہا ہے، تفصیل دیکھ لیجئے کہ ایاک نستعین، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اگر آپ کو تسلی نہیں ہے، اللہ سے مدد مانگ کے تسلی نہیں ہوئی؟ آپ دیکھیے نا، آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ اپنا کوئی زخم، آپ اپنے کوئی جو آپ اپنی باڈی ہے اس میں سے کچھ بھی آپ کروانا چاہ رہے ہیں کہ میری یہاں درد ہے، وہ آپ کو میڈیسن دے رہا ہے، آپ کا زخم ٹھیک ہو گیا ہے، تو آپ کا دماغ خراب ہے، آپ دوسرے دن کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جب آپ کا زخم جو ٹھیک ہو گیا ہے، تو پھر آپ جا کے کہیں گے کہ میرا مجھے تم بھی پٹی کر دو، کل جو اس نے کی تھی اس سے تو فرق ہے، آج تم بھی کر دو۔ ہرگز نہیں، آپ تب جائیں گے جب آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کو آرام نہیں آئے گا، تو تب آپ کہیں گے جا کے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، میں نے میڈیسن پہلے کھا چکی ہوں یا کھا چکا ہوں، تو اب آپ ایسے کریں، مجھے میڈیسن کوئی اور تجویز کر دیں۔ تو ایسی بات پہ ڈاکٹر اس کو چیک کر کے تو دوبارہ اس کو اس سے اچھی میڈیسن دے گا تاکہ اس کو آرام آ جائے۔ تو یہ دنیاوی طور پہ اگر ہمارا یہ ذہن ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس، اس حکیم کے پاس جاتے ہیں دوسری دفعہ جس سے ہمیں آرام نہ آئے، تب ہم جگہ بدلتے ہیں۔ تو آپ نے جب اللہ سے مدد مانگ لی، ایاک نستعین کہہ دیا، تو اس کے بعد اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا تجھے یہ اس مدد سے سکون نہیں ملا تھا تو اوروں سے مدد مانگنا شروع ہوگی؟ ہوں اس سے بھی بڑا کوئی مدد کرنے والا ہے؟ کوئی کائنات میں رزق دینے والا ہے؟ کوئی کائنات میں معاملے حل کرنے والا ہے؟ کوئی ہے اولادیں دینے والا؟ کوئی ہے شفا دینے والا؟ کوئی ہے ایسا جو تیرے دل کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ٹال دے؟ اللہ کے سوا سب معبودان باطلہ ہیں، سب دھوکا ہے۔ اور یہ لائبم ولہوا کا جو گھر ہے، اس میں کھیل اور تماشا بھی ایک، یہ بھی کھیل اور تماشا ہے جو لوگوں کو اصل معبود سے ہٹا کے، تو ہم کیا کرتے ہیں، کبھی مردوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی درباروں پہ، مزاروں پہ دھکے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی یہ سوچ نہیں آئی کہ ہم تو نماز میں جا کے 5 وقت اللہ سے مدد مانگتے ہیں، کیوں نہیں تسلی ہوتی؟ جس کو حی القیوم رب پہ تسلی نہیں ہے، وہ زندہ اور قائم رہنے والا، جسے اونگ بھی نہیں آتی، جسے نیند بھی نہیں آتی، اس صفات میں اللہ، وہ کمال میں اللہ، اور کوئی مثل نہیں دنیا میں اس کی، اگر اس کو سکون نہیں آیا تو پھر منا من مٹی کے اندر مردے کو پکار کے اسے سکون مل جائے گا؟ کبھی سوچے؟ اور جو لوگ اللہ کے سوا مدد مانگتے ہیں وہ سچی توبہ کریں، مدد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگی جائے، ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ، اور ہر طرح کے معاملات پہ۔ اور جیسے میں نے سورۃ فاتحہ کے شروع میں جو جز میں میں نے آپ کو ریمائنڈر دے دیتی ہوں کہ زید بن حارثہ والا، تو صحابیوں سے جب بھی ثابت ہے، جب بھی کسی سیرت سے اٹھاتے ہیں، تو وہاں زید بن حارثہ کو جب رسیوں میں جکڑا گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ مدد؟ جس رسول کا کلمہ پڑا تھا اس وقت کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے نبی مدد کریں؟ حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے، اللہ کے نبی حیات تھے، کہہ سکتے تھے، مدد وہاں مانگ سکتے تھے، لیکن اس وقت ان کو 3 دفعہ یہ خطرہ لاحق ہوا کہ وہ ابھی میری گردن اتار دیں گے،
لیکن زید بن حارثہ نے ایسا فکرہ کیوں نہیں بولا؟ انہوں نے فکرہ یہ بولا تو انہوں نے یا کیا کہا، یا ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے رحم کر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زید بن حارثہ کے لیے آسمان سے فرشتہ آ گیا، یا ارحم الراحمین، تو آسمان سے فرشتہ آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو ہم یا ارحم الراحمین کے لفظ کو پکا کر لیں کہ پکاریں اس کو جو رحم کرنے والا ہے، اس نے تو مدد مانگی تو رحم اس کو، زید بن حارثہ کو رحم اللہ پاک نے رحم کیا اور فرشتے کو بھیج دیا۔ لیکن ہم پہ رحم اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری اور مددیں ڈھیر ساری ہیں، ہم نے اور طرح سے ڈھیر سارا، ہم یقین کوئی نہیں کرتے، ہمارا ایمان اس بات پہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اختصار کے ساتھ آج کے لیکچر کو مکمل کرتے ہیں اسی بات پہ کہ اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ میں صرف اسی سے مدد مانگتی ہوں، پھر باقی سب کی نفی کر دیں، گھر کے معاملات میں، مال کے معاملات میں، اور اس کے علاوہ اولاد کے معاملات میں، ہر طرح کے معاملے میں اللہ مدد کر۔ میری بات یہ لکھ لیں کہ اٹھتے بیٹھتے کہہ دینا کہ اگر کوئی پریشانی ہے اللہ تو مدد کر، تم آپ کے دل سے ایک نکلی ہوئی صدا اللہ تو رحم کر، اور کچھ نہیں تو زید بن حارثہ والا فکرہ پکڑ لیں، یا ارحم الراحمین، اللہ رحم کر فلاں معاملہ ہے، تو اللہ پاک پتہ نہیں ایک نہیں کتنے فرشتے آپ کے لیے بھیج دے کہ آپ کے معاملات کو آسان کر دے۔ تو آئیے آج مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مدد مانگوں پریشانی ہو جو مرضی ہو صرف تجھ سے مانگوں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک جتنا ہم سنتے سناتے ہیں اس پہ عمل کی توفیق